بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹاک کے معزز ناظرین، یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ میرے خالو کے دوست کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ جوان تھے اور تنہا زندگی کے سفر پر رواں دواں تھے۔ رب کائنات کے بہت سارے راز انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، جس میں ماورائی مخلوق بھی شامل ہے۔ کبھی کبھار انسان کا واسطہ ان ماورائی مخلوق سے پڑ جاتا ہے، جسے سن کر اور دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان ناقابل یقین کے بھنور میں غوطہ زن رہتا ہے۔ اس کہانی کی ابتدا 60 سال پہلے ہوئی۔ آئیے کہانی کی رویداد خالو کے دوست کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے ایک کرائے کے مکان کی ضرورت تھی۔ ماں باپ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکے تھے۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے یکدم بے سہارا ہو گیا۔ پھر میرے ماموں جان میرے پاس گھر آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار محبت دیا کہ تھوڑے ہی دنوں میں اپنے والدین کو بھول گیا اور ماموں کو میں نے اپنا مضبوط سہارا سمجھ لیا۔ ان کی ذات میرے لیے بڑی مقدم تھی، مگر ان کی پس پشت کی چال بازیوں سے نا واقف رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب انہوں نے مجھ سے کورٹ کے ایک کاغذ پر دستخط کروا کے مکان اپنے نام کروا لیا اور پھر چند ماہ کے بعد مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بے یارو مددگار مصیبتوں کے پہاڑ تلے آ گیا۔ کیا کرتا، کہاں جاتا؟ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس پریشانی کے عالم میں اپنے بچپن کے دوست احتشام کے پاس چلا آیا اور اسے ساری کہانی سنا ڈالی اور اپنی مفلوق الحالی اس کے سامنے رکھی۔ وہ بڑا دکھی ہوا اور پھر میری مدد کے لیے تسلی دی۔ میں نے کہا مجھے کرائے کا مکان چاہیے جس کا کرایہ مناسب ہوتا کہ میں آسانی سے ادا کر سکوں۔ احتشام اور میں 2-3 اسٹیٹ ایجنسیز کے دفتر پہنچ گئے، مگر ان کی دانست میں کوئی مکان نہیں تھا۔ پھر احتشام نے مجھ سے کہا میرے چچا کا ایک مکان ہے جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ اب وہ اسے کرائے پر دینا چاہتے ہیں، مگر کافی مدت سے بند رہنے کی وجہ سے لوگ اس کو کرائے پر لینے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ عرصہ مکان بند رہنے کی صورت میں بدروئیں چڑیلیں وغیرہ گھر میں بسیرا کر لیتی ہیں، اس لیے کوئی اس گھر میں رہنے کو تیار نہیں۔ ہاں اگر تم کہو تو میں چچا جان سے بات کروں۔ میں ویسے بھی جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے کہا پلیز تم کسی بھی طرح یہ مکان دلوا دو۔ اگلے دن احتشام نے مکان کی چابی لا کر مجھے دے دی۔ مکان باہر سے جتنا خستہ حال تھا اندرونی طور پر اتنا ہی بہترین تھا، مگر لان اور برآمدہ پکار کر اپنی ناقدری کی شکایت کر رہا تھا۔ لان میں صرف چند ایک سوکھے مرجھائے ہوئے پودے خزاں رسیدہ حالت میں نظر آ رہے تھے۔ روش پر بکھرے سوکھے پتے میرے قدموں تلے چرمرا کر عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ میں اس وقت بہت خاموش سا پچھلے آنگن میں کھڑا ہوا تھا۔ ایک طرف سے ایک تنومنسی بنگن بغل میں جھاڑو دبا کر چلی آئی اور شٹ اپ کر کے اس نے خاک اڑانی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھاڑو سے تمام سوکھے پتے یکجا کر لی۔ ادھر ادھر پھیلا ہوا بیکار سامان ایک کونے سے لگایا۔ ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی بالٹی اور گھی کے 2 خالی ڈبوں کو اچھال کر برآمدے کی چھت پر پھینک دیا۔ میرے چچا جان کی اس مہربانی پر مشکور ہوا، مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہو سکا۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، مصداق کے صبر شکر کر کے اس جگہ کو اپنا مقصد سمجھ کر رہنا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی محنت سے اس دم توڑتی دلدل بنی کیاری کو درست کیا۔ پانی کی موٹر سے مسلسل رستے پانی کی روک تھام کے بعد اب دوبارہ اس داستان عبرت بنی کیاری کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس کی منڈیر تباہ حال ہو رہی تھی۔ میں نے اثر نو کیاری کو کھود کر اس میں تازہ کھاد ڈالی، نئے بیج ڈال کر نئے پودوں کی آبیاری کا بندوبست کیا۔ سرخ پتھروں کی منڈیر سے کیاری خوبصورت ہو گئی۔ اب کچھ ہی دنوں میں یہاں گلاب، موتیا، گل داؤدی اور گل مہر کے پودے لہلا رہے ہوں گے۔ یہ تصور ہی میرے لیے خوش کن تھا۔ اس کے بعد میں نے کمروں کی طرف توجہ دی۔ کمرے 2 ہی تھے جو کہ کافی کھلے اور کشادہ تھے۔ اٹیچ باتھ کی بھی سہولت تھی۔ ایک کمرے کو میں نے بیڈ روم بنا لیا اور دوسرے کو دیکھ کر کام کے بارے میں سوچنے لگا۔ دراصل زیادہ پڑھا لکھا تو نہ تھا، اس لیے خواتین کے کپڑوں پر گوٹا زری اور ستارہ کا کام کرتا تھا۔ کام کے لیے مجھے دوسرا کمرہ موزوں تھا اور پھر میں نے روزمرہ کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ روزانہ کا ایک معمول بنا لیا، یعنی صبح سے شام تک کام کا وقت مقرر کر لیا۔ صبح سے شام تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر متواتر کام کرنا بڑا کٹھن ہوتا ہے، اور پھر اگر 1 سے 2 یا پھر کئی ہوتے ہیں تو کام کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی ہوتی ہے، جس سے وقت کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ ہی کام کی زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ احتشام کا ہی روز کا معمول تھا کہ میرے لیے صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا لے کر آتا۔
میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن میں اندرونی طور پر بڑا ہی شرمندہ تھا کہ روزانہ احتشام میرے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اور میرے کہنے پر وہ جواب دیتا۔ ارے اس میں تکلیف اور تکلف کی کیا بات ہے، میرا گھر تو بالکل سامنے ہے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ پھر بھی یار روز روز تکلیف کرنا اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال اس کے لیے شکریہ۔ اور پھر احتشام نے لان میں کی گئی میری محنت کو سراہا اور بہت خوش ہوا۔ شب و روز کے معاملات چلتے گئے اور اس درمیان کوئی قابل توجہ بات سامنے نہ آئی، مگر ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ کہ میں جب بھی کام کر رہا ہوتا تو یکدم ہی ایک عجیب سی دلکش مسحور کن بھینی بھینی خوشبو مجھے محسوس ہوتی، جیسے کوئی پرفیوم لگا کر میرے پاس سے گزرا ہو۔ واقعہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دن تو میں جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ ایک روز رات 2 بجے جب میں کام کر رہا تھا، کیونکہ یہ آرڈر کا کام مجھے دینا تھا، ایک قمیص کے دامن، گلے اور بازو پر کڑھائی کرنا تھی جو کہ صبح تک مکمل کر کے دینی تھی۔ جب میں قمیص کے دامن پر موتی ٹانک رہا تھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرایا ہو۔ دوپٹے کا عکس میں نے روشنی میں واضح طور پر قمیص کے دامن پر پڑتے دیکھا، جیسے کسی نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرایا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہی مسحور کن خوشبو میرے چاروں طرف پھیل گئی۔ میں نے یکدم ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا اور میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ مگر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب میں اسے اپنا وہم خیال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کل شاید تھکن کی وجہ سے یہ بات وہم سمجھ کر بلا دی تھی، مگر اب میں ہوش و آواز میں تھا۔ رات میں دوپٹہ لہرانے کے علاوہ میں نے پائل کی آواز بھی واضح طور پر سنی تھی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر مرتبہ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، مگر مڑ کر دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ اب تو میں بھی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ احتشام سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ ایک دن احتشام کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر ہم دونوں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے لگے۔ اچھا سلمان، کل اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ دراصل مجھے ابو جی کی دوائیاں لینے جانا ہے۔ اور احتشام کے چلے جانے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن احتشام میرے پاس آیا اور لان کو توصیفی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے باغیچے کو نئی زندگی دینے میں سارے اخراجات اپنی جیب سے برداشت کیے تھے اور اب لان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک تو احتشام نے ان کی تعریف کی۔ میں چائے بنا کر باہر ہی لے کر آ گیا۔ چائے پینے کے دوران ہم باتیں کرنے لگے۔ احتشام نے کہا، ہر مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، حالانکہ دوپٹے کا عکس تمہیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی نادیدہ ہستی دوپٹے کو ہوا میں لہرا رہی ہو۔ اب اگر تمہیں دوبارہ دوپٹے کا عکس نظر آئے تو تم پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بلکہ عکس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کو پیچھے کی سمت کر کے دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کرنا، کیونکہ تمہارے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے جو کوئی بھی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اتنا تو طے تھا کہ دوپٹہ لہرانے والی ہستی لڑکی ہے۔ میں اس بات کے لیے رضامند ہو گیا کیونکہ میں شروع سے ہی نڈر اور بہادر واقع ہوا تھا۔ دن گزرا اور رات کا تسلط ہر طرف ہو گیا۔ میں بظاہر کام میں مصروف رہا، لیکن دل و دماغ اندیکھی ہستی میں الجھا رہا۔ جیسے ہی گھڑی نے رات کے 12 بجائے تو مجھے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ میں فوراً الرٹ ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے لہراتے دوپٹے کا عکس دیکھا تو اچانک ہی پیچھے ہاتھ کر کے دوپٹہ کھینچ لیا، اور یہ کیا، میرے ہاتھ میں دوپٹہ آتے ہی ہلکی سی مترنم دلکش نسوانی آواز سنائی دی۔ اس لمحے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اتنا تو میں سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ انسان ہرگز نہیں ہے، مگر کیا کیا جائے، اس دل کا جو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے میرا دوپٹہ واپس کر دو، اس کی لرزتی ہوئی آواز میں کی گئی التجا مجھے واپس ہوش میں لے آئی۔ ایسا لگا کہ جیسے کہیں دور گھنٹیاں بج اٹھی ہوں یا جیسے کسی نے سر کے تار چھیڑ دی ہوں۔ میرا دوپٹہ واپس کر دو، اس نے دوبارہ التجا کی۔ میں نے اس کی التجا کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اس سے برجستہ کہا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے دوپٹہ اپنی بغل میں دبا رکھا تھا۔ اس پر وہ کچھ نہ بولی اور عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے غائب ہو گئی۔ وہ مسلسل 6 روز تک میرے پاس آئی، مجھے میرا دوپٹہ واپس کر دو، مگر میں نے ہر روز اسے شادی کا کہا۔ بالآخر 7ویں دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا، تم کل آنا۔ میں نے احتشام کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، مگر وہ مجھے الٹا سمجھانے لگا۔ سلمان، تم جانتے ہو وہ انسان نہیں ہے۔ مگر میں نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ انسان نہیں، مگر میں پھر بھی اس سے ہی شادی کروں گا۔ اگر تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو دو، ورنہ مجھے نصیحت نہ کرو۔ میں یکدم ہی غصے میں آ گیا۔
بہرحال جیسے تیسے کر کے میں نے احتشام کو اپنا ساتھ دینے پر رضامند کر لیا اور اسی رات وہ مولوی کو لے کر آ گیا۔ مولوی صاحب لڑکی کو دیکھ کر چونک سے گئے، کہا تو کچھ نہیں مگر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے نکاح پڑھا کر رخصت ہو گئے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور میں بھی یہ بھول گیا کہ میری بیوی کی حقیقت کیا ہے۔ اس رات سے صرف احتشام واقف تھا۔ اس نے میری محبت پھر کسی اور کے سامنے اس بات کو اپنی زبان پر نہیں لایا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنی مسرت بھری دنیا میں مگن رہنے لگے۔ میں اسے پیار سے رخسار کہتا تھا، رخسار بھی مجھ سے پیار کرتی اور کسی بھی لمحے کسی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ ایک سگڑ اور وفادار بیوی نظر آتی، مگر یہ کہ رخسار روزانہ رات کو مجھ سے اپنا دوپٹہ مانگتی مگر میں اسے ٹال جاتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اس دوران میں 2 بچوں کا باپ بن گیا، مگر رخسار اب بھی دوپٹہ نہیں بھولی۔ وہ ہر روز رات کے وقت مجھ سے اپنے دوپٹے کا مطالبہ کرتی مگر میں باتوں باتوں میں اس کے مطالبے کو ٹال جاتا اور وہ مسکرا کر اپنی والہانہ محبت اور چاہت کا انداز اپنا کر مجھ پر پریزدہ ہو جاتی اور اس طرح ہر آنے والی رات میں اس کی چاہت میں گرمجوشی بڑھتی رہی۔ میں بھی اسے بے انتہا چاہنے لگا تھا اور اس کے بغیر جینے کا تصور ہی میرے لیے توہان روح تھا۔ وقت گزرتا رہا اور 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ میں 2 بیٹیوں اور 1 بیٹی کو پا کر بہت خوش تھا۔ مجھ پر بڑھاپے کا یہ سایہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شکل سے بھی زیادہ عمر جھلکنے لگی تھی اور پھر سر کے سفید بال پکار پکار کر زیادہ عمر کی گواہی دینے لگے تھے۔ رخسار پر حالانکہ عمر کا زیادہ اثر نہ ہوا تھا مگر پھر بھی گزرتے ماہ و سال پر زیادہ نہیں تو کم اثرات ضرور چھوڑ گئے۔ اب میں اپنی بیوی بچوں میں بہت خوش تھا۔ اب بھی رخسار ہر روز رات کو دوپٹے کا مطالبہ کرتی اور میں اسے ٹال جاتا۔ ایک روز آئینہ دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ اب آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی اور پھر میرے دل میں رخسار کی خواہش کا خیال آیا کہ وہ روز رات کے وقت دوپٹے کا مطالبہ کرتی ہے اور میں کتنا کٹھور ہوں کہ اس کی ادنا سی خواہش کا احترام نہیں کرتا۔ اب رخسار دوپٹہ لے کر کیا کرے گی اور میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب اس کے مانگنے پر دوپٹہ اسے دے دوں گا۔ ہم اپنی زندگی سے مطمئن تھے اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک رات اچانک رخسار نے انداز دلبرائی سے اپنے دوپٹے کا مطالبہ کیا۔ وہ مجھ سے اپنا دوپٹہ مانگ رہی تھی اور پھر اسی رات میں نے اسے اپنا پرانا صندوق کھول کر دوپٹہ تھما دیا، یہ سوچ کر کہ اب رخسار بھی عمر کا طویل عرصہ گزار چکی ہے، بھلا وہ میرے اور بچوں کے بغیر کیسے رہ سکے گی۔ مگر یہ کیا دوپٹہ دینے کی دیر تھی کہ رخسار اور بچے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں حیران اور پریشان کھڑا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر اچانک رخسار کی آواز آئی، سلمان جتنے عرصے میں تمہارے ساتھ رہی تمہارے لیے شاید کچھ اہم بات ہو مگر میرے لیے یہ صرف 5 سے 6 لمحے تھے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے۔ اب میں واپس جا رہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں چیختا چلاتا رہا، بچوں کو آوازیں دینے لگا اور رخسار کو پکارا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک میں اس انتظار میں رہا کہ ہو سکتا ہے کہ رخسار کو میرا یا بچوں کا کچھ خیال آ جائے اور وہ میرے پاس آ جائے اور نئے عہد و پیما کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نہ بچوں کی کوئی جھلک اور نہ ہی رخسار کی کوئی جھلک کبھی نظر آئی۔ اب میں عمر کے اس موڑ پر آ گیا ہوں کہ سوائے زندگی کے دن پورے کرنے کے کر بھی کیا سکتا ہوں اور اس غم کو لیے ہوئے اس زار فانی سے کچھ کر جاؤں۔ اب میرا اگر کوئی دنیا میں سہارا ہے تو وہ میرا دوست احتشام ہے جو کہ اپنی دوستی کو نبھا رہا ہے اور آخری دم تک ساتھ رہے گا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔